چاروں صوبوں میں پے در پے تخریب کاری، دہشت گردی اور قتل و غارت کے ہولناک اور تباہ کن واقعات نے قوم کو جس اعصاب شکن صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے، اس کے نتیجے میں ریاستی اداروں کی جانب سے فوری حکمت عملی کی تشکیل ناگزیر ہو چکی تھی۔ درپیش حالات و واقعات کے تناظر میں رد الفساد کے عنوان سے نئی انسداد دہشت گردی کی پالیسی کس حد تک مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ تاہم قومی سلامتی اور نہتے عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے ضمن میں جو اقدام بھی اٹھایا جائے، پاکستانی عوام اس کی پرزور تائید و حمایت کرتے ہیں اور سیکورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف اگر عسکری نقطہ نظر کو مد نظر رکھا جائے تو بھی ملکی سرحدوں کی پاسبانی کا فریضہ انجام دینے والے جوانوں کے جذبات و احساس کو بلند رکھنے اور انہیں عزم و ہمت پر کاربند رکھنے کے لیے کسی نئے عنوان کی ضرورت و اہمیت سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ پس توقع بھی یہی رکھنی چاہیے کہ حالیہ آپریشن ملک میں قیام امن اور تخریب و فساد کے خاتمے کا سورج لے کے طلوع ہوگا اور قوم کو اندرونی و بیرونی دشمنوں سے امان مل سکے گی۔ لیکن اس موقع پر زمینی حقائق کا بھی سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ 2004 کے بعد سے اندرون ملک دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن نام بدل کر جاری ہیں، اور اس وقت بھی ضرب عضب کے تحت ملک بھر میں دہشت گردوں، سماج دشمن عناصر اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف ماضی کی نسبت زیادہ متحرک انداز میں کارروائیاں جاری ہیں۔ پس اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا گزشتہ 10-12 سال کے دوران نام کی تبدیلی سے دہشت گردی کی روک تھام ممکن ہو سکی ہے؟ اگر نہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ارباب بست و کشاد کو دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے اور ملک کے امن و استحکام کو پائیدار بنانے کے لیے ان سوالات کے جوابات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امر واقع یہ ہے کہ ریاستی اداروں میں دہشت گردی کے خلاف مدافعت میں اتحاد و یکجہتی کا فقدان ہمیشہ محسوس کیا گیا ہے۔ ملک میں فعال خفیہ ادارے جن کی موجودہ تعداد ہی 2 درجن سے زائد ہے، باہمی ربط اور اشتراک کار سے محروم ہیں۔ سیاسی و عسکری قیادت کے درمیان مختلف معاملات پر تناؤ کی کیفیت نے قوم کو اندھیروں کا شکار بنا دیا ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت و فوج ملک و ملت کے مفاد میں جو بھی حکمت عملی ترتیب دیں اس کی سمت درست رکھیں اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کے بیرونی دباؤ سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ پاکستان نازک ترین حالات میں داخل ہو چکا ہے اور پاکستان دشمن طاقتیں چاہے وہ علاقائی ہوں یا عالمی، ابھرتی ہوئی پاکستانی معیشت اور خطے میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے پریشان ہیں، اور یقیناً موجودہ پریشان کن صورتحال کے پس پشت انہی طاقتوں کی کار فرمائی ہے جنہوں نے اندرون ملک اپنے اعلی کاروں کا منظم اور ٹھوس جال بچھا رکھا ہے۔ پس ریاستی اداروں کو سب سے پہلے ایسے نیٹ ورکس کی کھوج لگانی چاہیے اور بعد ازاں ان افراد کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو شعوری یا غیر شعوری طور پر ریاست مخالف اقدامات میں ملوث ہیں۔ علاوہ ازیں ملک میں قیام امن اور ملک کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہو چکا کہ ہر سطح پر انصاف اور قانون کی بالادستی کو ملحوظ نظر رکھا جائے۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ دہشت گردی کے سانحات کے بعد قومی اداروں کی جانب سے جوابی کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ ان کارروائیوں میں بسا اوقات خانہ پوری کا عنصر بھی غالب دکھائی دیتا ہے، اور یہ تاثر ابھر کر سامنے آتا ہے کہ اس طرح کی اندھادھند کارروائیوں میں بے گناہوں کی بڑی تعداد ماورائے عدالت قتل کر دی جاتی ہے۔ یقیناً اس سے مختلف قومی طبقات کے اندر اشتعال اور جارحیت کا احساس جنم لیتا ہے اور ملک کے امن و امان کو لاحق خطرات دوچند ہو جاتے ہیں۔ پس ایسے حالات میں عدالتوں میں انصاف کی فوری اور سستی فراہمی کو بہتر بنانا بھی ضروری ہو گیا ہے، اور قومی نظام انصاف میں پائی جانے والی بنیادی خامیوں کے ازالے پر توجہ دینا بھی از حد ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ دکھ اور رنج کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ پاکستان اسلامی مملکت ہے، مگر یہاں اسلام کے نام سے استفادہ ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں آج بھی انگریزی استعمار کے دور تسلط کا فرسودہ نظام انصاف و قانون رائج ہے، جس کی بنیاد ہی متاثر فریق کو حق سے محروم رکھنے پر قائم کی گئی تھی۔ چنانچہ طاقت کے استعمال کے ساتھ ساتھ اگر نظام عدل میں جوہری تبدیلیاں نہ لائی گئیں تو قیام امن کی خواہش محض خواہش تک ہی محدود رہ جائے گی،
کیونکہ جب تک ہم اپنے بنیادی نقائص پر نظر ثانی نہیں کریں گے تب تک بے گناہوں کا خون یوں ہی بہتا رہے گا۔ وصال اردو، حق کا راہی